السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سورہ الاعراف کی آیت نمبر 194 پڑھیں گے۔ میرے ساتھ تمام طالبات پڑھیے گا اور بار بار اس سبق کو پڑھ لیا کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شروع کرتے ہیں۔ ان، یہ دیکھیں آپ یہاں پہ آپ نے ان پہ جو ہے گنہ کرنا ہے 2 سیکنڈ کا۔ ان الذین، ان نل لذین، ٹھیک ہے، ایسے پڑھ لیجئے۔ ان الذین، نون کو نہیں کھینچنا۔ تد، دال پہ قلقلہ کرنا ہے، یعنی کہ یہاں پہ جھٹکا دینا ہے۔ جو ہرے رنگ کا دال نظر آ رہا ہے آپ کو، اور یہ دال کے اوپر جزم ہے، دال سی بنی گول سی، اس کو پچھلے والے حرف سے ہمیشہ ملاتے ہیں۔ تدعون، پھر آگے نا کو نہیں کھینچنا۔ تدعون، آگے چلے۔ من، نون پہ گنہ کریں 2 سیکنڈ کا۔ من دون اللہ، اب یہ دیکھیں دو کو کھینچا، نلہ پڑا۔ نلہ، جو اللہ ہے یہاں باریک پڑا جائے گا، کیوں کہ اللہ سے پہلے نون کے نیچے دیکھیں زیر آ رہا ہے۔ جب زبر ہو یا پیش ہو پھر موٹا پڑھتے ہیں اللہ کو، جب اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو موٹا اللہ کو پڑھتے ہیں۔ پڑھ لیجئے۔ من دون اللہ، ہی کو نہیں کھینچنا، ہی ایسے نہیں پڑھنا۔ آگے چلیں۔ عباد، عباد، یہاں پہ کدھر کھینچ رہے ہیں؟ با کو کھینچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، عین کو حلق سے پڑھنا ہے۔ آگے چلیں۔ امثالکم، اب دیکھیں سا کو کھینچ رہے ہیں ہم، سا کے آگے الف آ رہا ہے، ذرا غور سے دیکھ لیجئے۔ امثالکم، آگے چلیے۔ فد، اب دیکھیں فا کو اور دال کو اس ملا رہے ہیں، بیچ میں الف ہے نا وہ غائب ہو جائے گا، فا کے آگے جو الف ہے، کیونکہ جب ملانے والے آگے حرف آتے ہیں نا جزم والے، جیسے دال ہے، دال کے اوپر جزم ہے، تو پھر اس حرف سے ملاتے ہیں جس کے اوپر کوئی حرکت ہوتی ہے، جیسے کہ یہ پیچھے دیکھیں فا ہے، فا کے اوپر زبر والی حرکت لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ فد عوہم، کس کو کھینچ رہے؟ عو کو، عین واو پیش عو، فدعوہم۔ آگے چلیں۔ فل یس تجیبو، اب یہاں پہ دیکھیں کہاں کہاں کھینچ رہے ہیں، میں آپ کو پھر بتا دیتی ہوں، دوبارہ پڑھ لیں پہلے ایک بار۔ فل یس تجیبو، جیم کے آگے یا آ رہا ہے، با کے آگے واو آ رہا ہے، تو آپ کو پہلے بھی بتایا ہے یا اور واو آ جائے تو ہم نے یہاں پہ یہ لین کے حروف ہیں، ہم نے نرمی سے کھینچ لینا ہوتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا، آگے چلیے۔ لَكُمْ، لَكُمْ، آگے چلیے۔ ان کنتم، ٹھیک ہے، ان کنتم، اب یہاں پہ ہم
ان کنتم کس کس کو ہولڈ کر رہے ہیں، غنہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں نون پہ کر رہے ہیں، ان نون پہ کیا غنہ، پھر آگے کن نون پہ کیا، دونوں کے اوپر کیا ہے، دونوں نون کے اوپر جزم ہے۔ تو یہ اخفاء کا قاعدہ ہے، اخفاء کا مطلب ہولڈ کرنا۔ ان کنتم، آگے چلیں، صادقین، صادقین۔ چلے اب آپ نے یہ پڑھ لیا ہے، ابھی آپ کو میں تھوڑا تھوڑا دے رہی ہوں، جب آپ تھوڑا اس میں بہتر ہو جائیں گے پھر ہم زیادہ پڑھا کریں گے، ٹھیک ہے؟ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، ان سے دعائیں مانگ دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پکارنے کے لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہم پکار سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی بندے کو ہم دعا کے لیے نہیں پکار سکتے، اس لیے کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی بندے کو پکاریں اور وہ ہماری دعائیں قبول کریں تو وہ ہماری دعائیں قبول نہیں کر سکتے ہیں، استغفر اللہ، کیونکہ دعاؤں کا سلسلہ جو ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعائیں ڈائریکٹ مجھ سے مانگو، کیونکہ میں نے ہی پیدا کیا ہے، میں ہی دینے والا ہوں، میرے قریب ہو جاؤ۔ اللہ سے محبت چاہتے ہو تو اللہ سے ڈائریکٹ دعا مانگو، کسی سے مت مانگو، کسی اور کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ تو یہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ہم آگے چلیں گے، پھر آگے بھی اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ یہ ہو بہو ایگزیکٹ قرآن مجید میں جو قرآن مجید کا ترجمہ ہے ہم نے وہ پڑھا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ورڈ ٹو ورڈ وہ بھی شروع کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ پیاری طالبات یہ پڑھ لیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔